بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھتے: غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اور ترمذی شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے وقت غفرانک پڑھتے تھے، اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایتوں میں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی کے الفاظ آئے ہیں۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعا پڑھتے تھے اور کبھی دوسری۔ محدثین لکھتے ہیں کہ دونوں کو جمع کر لینا بہتر ہے، اسی لیے دعاؤں کی اردو کتابوں میں یہ دعا ایک ساتھ لکھی ہوئی ہے، یعنی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: حمد و شکر اس اللہ کے لیے جس نے میرے اندر سے گندگی اور تکلیف والی چیز دور فرما دی اور مجھے عافیت اور راحت دی۔ انسان جب فراغت کے بعد بیت الخلاء سے باہر نکلنے کا ارادہ کرے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا تلقین فرمائی ہے، اور دوسرا ادب بتایا ہے کہ جب باہر نکلنے لگو تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالو اور مذکورہ دعا پڑھو۔ اس موقع پر دعا پڑھنے کی تلقین در حقیقت یہ بتانا ہے کہ انسان کے لیے ہمیشہ اپنے رب اور خالق و مالک کو یاد رکھنا صرف ضروری ہے، بلکہ اس کی تخلیق کا مقصد بھی ہے۔ آخر انسان بالخصوص مسلمانوں میں اور جانوروں بالخصوص غیر مسلموں میں کچھ تو امتیاز ہونا چاہیے۔ مذکورہ موقع پر دعا اسلام کی جامعیت اور اس کے سراپا مہذب مذہب ہونے کی واضح دلیل ہے۔ کیا کوئی اور مذہب بھی ہے جس میں ایسی جامع تعلیمات کی رہنمائی ہے؟ مذکورہ دعا کی حکمت اور پیغام۔ نمبر 1، دعا کا آغاز غفرانک سے ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے: اے پروردگار عالم، میں آپ سے مغفرت اور بخشش مانگتا ہوں۔ فطری طور سے یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس موقع پر بظاہر کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں ہوا ہے، پھر کس چیز سے مغفرت مانگتا ہوں؟ فقہا نے اس کے مختلف جوابات لکھے ہیں، آپ بھی پڑھیں، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اس موقع پر دو باتوں سے مغفرت مانگی گئی ہے: ایک اس بات سے کہ اس وقت میں جس حالت میں تھا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلط عمل سرزد ہو گیا ہو، اس سے مغفرت مانگتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ پر جتنے انعامات فرمائے ہیں، میں ان انعامات پر شکر کا حق ادا نہیں کر پایا۔ اب ایک نعمت اور مجھے حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ جسم سے نجاست کا نکل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ اب اس وقت اے اللہ، آپ نے جو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، میں اس نعمت کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس پر میں آپ سے پہلے ہی مغفرت مانگتا ہوں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر فرماتے رہتے تھے، لیکن بیت الخلاء میں ذکر لسانی کا سلسلہ منقطع رہتا تھا۔ اس انقطاع ذکر لسانی پر آپ نے استغفار فرمایا: ہم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول نہیں رہتے، یہ ہماری کوتاہی شمار ہوگی۔ گویا اس دعا میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے، اور بیت الخلاء میں انقطاع ذکر لسانی پر معافی مانگنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کامیابی و کامرانی اور اسلامی زندگی کی فلاح و بہبود کی کنجی ہے۔ نمبر 3، ایک جواب تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت انسان اپنی نجاستوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان ظاہری نجاستوں کو دیکھ کر انسان کو اپنی باطنی نجاست قلبیہ یعنی گناہ کا استحضار کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ استحضار استغفار کا موجب ہوگا، اس لیے غفرانک کہنے کی تعلیم دی گئی۔ نمبر 4، قضاء حاجت سے فراغت کے وقت نعمت غذا کی تکمیل کا وقت ہے۔ اول اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی نعمت عطا فرمائی،
پھر اس کو سہولت کے ساتھ حلق سے نیچے اتارا، ورنہ بعض مرتبہ پھندا بھی لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد معدے کا اس غذا کو قبول کرنا اور اس کا ہضم ہونا، اور ہضم ہونے کے بعد کارآمد اجزاء کا جزو بدن بننا، اور سب سے آخر میں فضلہ کا عافیت کے ساتھ جسم کے اندر سے باہر آ جانا، جو آخری مرحلہ ہے۔ غرض یہ کہ نعمت غذا کی تکمیل کا وقت ہے، جس کا حق اور شکر ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کوتاہی پر آپ نے امت کو استغفار کی تعلیم فرمائی۔ بندہ اپنے آپ کو عاجز اور لاچار سمجھ کر خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، یہ اعتراف گناہ کہلاتا ہے، اور اعتراف گناہ اللہ کے نزدیک شکر کی حقیقت ہے۔ شکر سے عاجزی کا اعتراف شکر کہلاتا ہے۔ نمبر 5، اللہ کی نعمتیں بندے پر ہر وقت برستی ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو، اور قضاء حاجت انسان کی مجبوری ہے، وہ اس وقت میں ذکر نہیں کر سکتا۔ اس کوتاہی پر اگرچہ وہ بدرجہ مجبوری ہے، غفرانہ کے ذریعے معافی مانگی گئی ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے، خدایا جو غفلت میری طرف سے پائی گئی، اس کوتاہی کا میں معترف ہوں اور بخشش طلب کرتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ چونکہ یہ وقت اور حالت شیطان کے کھیلنے، ساتھ رہنے، نجاست لگنے کی ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں طلب مغفرت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 7، طلب مغفرت کے لیے پہلے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس طرح نیکی کی نورانیت قلب پر اثر کرتی ہے، اسی طرح گناہ کی کدورت بھی قلب پر اثر کرتی ہے۔ طلب مغفرت سے غرض یہ ہے کہ جو کدورت اور میل گناہ کی وجہ سے قلب پر جم گئی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ لہٰذا قضاء حاجت کی وجہ سے ذکر سے محرومی کا جرم غیر اختیاری ہونے کے سبب یقیناً معاف ہے، لیکن اس کی وجہ سے روحانی ترقی میں جو کمزوری، سستی اور پیچھے رہ جانا ہوا ہے، طلب مغفرت سے اس کا ازالہ مقصود ہے۔ نمبر 8، انبیاء کے علاوہ کوئی فرد یا جماعت گناہوں سے محفوظ نہیں ہے۔ موجودہ دور میں بددینی، دین بیزاری اور اسلامی تہذیب و اخلاق سے عاری ہے۔ اس دور میں تو گناہوں کی کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بعد مذکورہ مغفرت کے ذریعے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ تمہارے نبی گناہوں سے پاک صاف ہے۔ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کا اعلان ہو چکا ہے، تب بھی وہ مغفرت الہی کا طالب ہے، تو تمہیں طلب مغفرت کی کتنی ضرورت ہونی چاہیے۔ تم گناہوں کے پتلے ہو۔ تمہارا نبی ایک ایسی جگہ مغفرت کا طالب ہے جہاں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، اور جہاں قضاء حاجت کے لیے جانا ایک فطری مجبوری ہے۔ لہٰذا تمہیں تو یہ عمل نبوی اپنی زندگی میں لا کر یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم پوری زندگی گناہوں سے دور رہیں گے، اور اگر کبھی گناہ ہو گیا تو فوراً مغفرت کی درخواست کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات اور مختلف اعمال کے آخر میں استغفار پڑھا کرتے تھے، تاکہ جہاں ایک طرف اپنی کوتاہی اور عاجزی کا اعتراف ہو سکے، جو شکر کا لازمی حصہ ہے، وہاں دوسری طرف امت بھی طلب مغفرت کی عادی ہو جائے، اور یہی چیز انسان کے ترقی و درجات کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پیشاب یا پاخانہ خدا نخواستہ رک جائے اور فطری طریقے سے خارج نہ ہو تو اللہ کی پناہ کیسی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے خارج کرنے کے لیے اسپتالوں میں کیا کیا تدبیریں کی جاتی ہیں۔ اگر بندہ اس کا دھیان کرے تو محسوس کرے گا کہ فطری طریقے سے پیشاب یا پاخانے کا خارج ہونا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت اور کتنا عظیم احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی احساس اور دھیان کے تحت اس موقع پر اس کلمے کے ذریعے اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ سبحان اللہ، کیسی برمحل اور کتنی عارفانہ دعا ہے۔ مفتی تقی عثمانی کے افادات میں ہے، اگر اس دعا میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اس مختصر سی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کی عظیم کائنات بیان فرما دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری دعا بھی منقول ہے جس میں اس سے زیادہ وضاحت ہے۔ آپ پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی
अज़ाक़नी लज़्ज़ता व अबक़ा फ़ी क़ुव्वता व अज़हब अन्नी अज़ा। तर्जमा: उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस खाने की लज़्ज़त अता फ़रमाई और इस खाने में जो क़ुव्वत वाले अज्ज़ा थे और जो मेरे जिस्म को ताकत बख्श सकते थे वो अज्ज़ा मेरे जिस्म में बाक़ी रखे, और जो अज्ज़ा तकलीफ़ देह गंदे थे वो मेरे जिस्म से दूर कर दिए। आप गौर करें कि इंसान दिन रात ये काम करता रहता है लेकिन उसके नेमत होने की तरफ ध्यान नहीं जाता। हम जब खाना खाते हैं तो हमारी पेश नज़र सिर्फ़ ज़बान का जायका और लज्जत होती है। खाते वक्त उस तरफ ध्यान नहीं होता कि ये खाना हमारे अंदर जाकर क्या फ़साद मचाएगा। खाई जाने वाली मुख्तलिफ़ अशिया के मुख्तलिफ़ असरात होते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिस्म में एक मशीन बनाई है जो इस ग़िज़ा का हर हिस्से को छाँट कर अलग करती है। यह ख़ुदकार मशीन क़ुव्वत वाले अज्ज़ा को महफूज रखती है और बेफ़ायदा अज्ज़ा को पेशाब पखाने के ज़रिए ख़ारिज कर देती है। इसलिए जब तुम क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ हो तो उस पर शुक्र अदा कर लो कि आपने मुझसे ये गंदगी दूर फरमा दी और मुझे आफ़ियत अता फ़रमा दी। इंसान के पेट में जो गंदा फुज़ला होता है वो हर इंसान के लिए एक किस्म के इनक़िबाज़ और गिरानी का बाइस होता है। अगर वह बर वक्त ख़ारिज न हो तो उससे तरह तरह की तकलीफ़ें और बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और अगर तबई तक़ाज़े के मुताबिक पूरी तरह ख़ारिज हो जाए तो आदमी एक हल्कापन और एक ख़ास किस्म का इंशराह महसूस करता है, और इसका तजुर्बा हर इंसान को होता है। इसलिए क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ होने के बाद अल्लाह की तारीफ़ करने का हुक्म है। ज़रा सोचिए, अगर पेशाब और पखाने के साथ अतड़ियों और दीगर मख्फ़ी क़ुव्वतें और ताकतें भी ख़ारिज हो जाएँ तो अल्लाह के बग़ैर इस दर्द कर्ब से कौन महफूज रख सकता है। अब जब कि क़ज़ाए हाजत के वक्त अल्लाह ने इन चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाई, बस उस ज़ात का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। मज़कूरा दुआ के ज़रिए उसी हक़ शुक्र की अदायगी का हुक्म है। शरीअत ने हम्द शुक्र का एक जामिअ निज़ाम बनाया है। बंदों पर अल्लाह की नेमतें हर आन बरसती रहती हैं। सांस लेना और छोड़ना मुस्तकिल नेमतों का हिस्सा हैं। इन नेमतों के बदले में अल्लाह की तारीफ़ और उसका शुक्र अदा करना बंदगी और अब्दियत का तकाज़ा है। गंदगी का दूर होना और आफ़ियत नसीब होना भी एक नेमत है। बस इस मौके पर अल्लाह की तारीफ़ करना ज़रूरी है। इस मौके पर मज़कूरा जुमला के ज़रिए अल्लाह की तारीफ़ करना उसी निज़ाम हम्द शुक्र का एक हिस्सा है। गोया ग़ुफ़रान का के ज़रिए पहले अदाए शुक्र में कोताही पर माफ़ी मांगी गई और दूसरी दुआ में उसी शुक्र को अदा करने की कोशिश की गई, और दोनों जुमलों का मुश्तरका पैगाम यह है कि इंसान पूरी ज़िंदगी अल्लाह की तारीफ़ और गुनाहों और कोताहियों पर शर्मिंदगी का इजहार में गुजारे। ये दुआएं ध्यान से पढ़नी चाहिए। अगर हर मुसलमान रोज़ाना बैतुल खला जाते वक्त और निकलते वक्त ध्यान देकर दुआएं पढ़ने का मामूल बना ले तो क्या उसके नतीजे में अल्लाह जल्ले शानहू की अज़मत और मोहब्बत पैदा नहीं होगी? क्या उसके नतीजे में अल्लाह ताला की खशियत पैदा नहीं होगी कि जो मालिक बेनियाज़ मेरे जिस्म में इतनी कीमती मशीनें लगाकर मेरे लिए ये काम कर रहा है, क्या मैं उसके हुक्म की नाफरमानी करूं? क्या मैं उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार दूं? अगर इंसान ये तसव्वुर करने लगे तो फिर कभी गुनाह के पास भी न भटके। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल खला से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ लो। ये कोई मंतर नहीं है बल्कि इसके पीछे एक पूरा फ़लसफ़ा है और मानी के पूरे कायनात है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको अता फ़रमाई है। लिहाजा इन दुआओं को पढ़ने की आदत डालिए और इस तसव्वुर के साथ पढ़िए कि अल्लाह ताला ने क्या नेमत हमको अता फ़रमाई है। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।